بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طلبات۔ آج 1 جنوری 2021 ہے، جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ میری جانب سے آپ سب کو 2021 نیا سال اور جمعۃ المبارک تہہ دل سے مبارک ہو۔ آج اس مقدس دن یعنی کہ جمعۃ المبارک کو 1 جنوری 2021 ہے، بہت مبارک دن ہے جمعے کا، اور اس عالی شان دن سے اس سال کا آغاز ہوا ہے۔ تو میں دل سے دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی حضور کہ اللہ تعالیٰ یہ سال سب کے لیے خوشیوں کا سال بنائے، اور خاص کر دنیا میں جہاں مسلمان پستی کا شکار ہیں، ظلم و بربریت کا شکار ہیں، خاص طور پہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں، ان کے لیے ہم سب مل کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پریشانی سے نجات دلائے اور آزادی کی نعمت عطا فرمائے اور کشمیر آزاد ہو جائے اسی سال۔ پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ اس سال کو بہتر فرمائے، اور دل سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری فرمائیں، اس سال سب کی مشکلات دور ہو جائیں، اور ہم سب کو اللہ رب العزت آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، سامنے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے PMA 147 لانگ کورس ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن LCC یعنی کہ لیڈی کیڈٹ کورس 1818 PN کیڈٹ بیچ 2021 الفا۔ تو اسی حوالے سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ان تمام اسٹوڈنٹس کو اس کا بہت فائدہ ہوگا جو آج کل ISSB کی پریپریشن کر رہے ہیں اور ان تمام کورسز میں اپیئر ہو رہے ہیں، ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ انٹرویو میں بھی آپ کو مدد دیں گے۔ یہ تمام کویسچنز اکیڈیمک پورشن کے ساتھ ساتھ انٹرویو کی بھی آپ نے پریپریشن اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ نیچے بیٹا میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے 0323916191۔ اس نمبر کو آپ میرے نام سے یعنی کہ سر عمران کے نام سے اپنے موبائل میں سیو کر لیں۔ جب آپ میرے نام سے سیو کر لیں گے تو کچھ لمحوں کے بعد آپ دیکھیں گے تو واٹس ایپ ظاہر ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل میسیج میں جا کے واٹس ایپ کرنا ہے مجھے اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ میسیجز کروں گا، آپ کی میرے ساتھ چیٹنگ ہوگی، اور آپ کو گروپ کا لنک سینڈ کر دوں گا۔ لیکچرز آف سر عمران کے نام سے میرا واٹس ایپ گروپ ہے، تو ضرور جوائن کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو بھی ویڈیو میں بناتا ہوں، ہر ویڈیو کا لنک میں شیئر کرتا ہوتا ہوں، اور اس کو جتنے بھی پوسٹیں آتی ہیں پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس اور دیگر محکموں میں، سرکاری محکموں میں، تو ان کی ایڈورٹائزمنٹ جب میرے تک پہنچتی ہے تو میں آگے وہ تمام ایڈورٹائزمنٹس شیئر کر دیا کرتا ہوں، جو یقیناً بے روزگار حضرات کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں۔ آپ چونکہ سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ، تو آپ کو چاہیے کہ جتنے میسیجز ملتے ہیں ان گروپس میں آگے ضرور شیئر کیا کریں۔ اگر ویڈیو لنک ملتا ہے تو اس کو بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے کو بھی فائدہ پہنچے۔ ظاہر ہے کہ آپ دوسرے گروپس میں شامل ہوں گے، تو تمام گروپس میں اس ویڈیو کا لنک بھی آپ نے شیئر کرنا ہے۔ آپ کے توسط سے کسی کو اگر فائدہ پہنچ جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فائدہ اللہ رب العزت کی رضا کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا تو انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اعلیٰ درجے کی کامیابی نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں بیٹا آج کے پہلے کویسچن کی جانب۔ پہلے کویسچن پہ جانے سے پہلے، جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اگر جس اسٹوڈنٹ نے میرے سے ابھی تک نوٹس نہیں منگوائے انیشل ٹیسٹ کے ISSB کے، تو اس نمبر پہ واٹس ایپ کر کے پروسیس معلوم کر سکتے ہیں کہ سر کیسے نوٹس منگوانے ہیں، تو آپ کو پروسیس سینڈ کر دی جائے گا۔ نوٹس کی کیا پرائز ہے، کیسے یہ نوٹس منگوانے ہیں، ان نوٹس سے انشاءاللہ آپ ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ جی، آج کا پہلا سوال ہے،
Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu anhu divided his state in how many provinces? The answer is 8. 8 provinces. Where was 2014 FIFA World Cup held? The answer is Brazil. दोनों आप लिख सकते हैं, BR ब्राज़ील, ये ज़्यादा चलता है, ठीक है। ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान? द आंसर इज मानचर, जो कि पाकिस्तान की प्रोविंस सिंध में वाक़ है। मानचर लेक, मानचर लेक। What is at the south of Pakistan? The answer is Arabian Sea. Arabian Sea. What does GT Road mean and who built it? The answer is Grand Trunk Road, made by Sher Shah Suri in 17th century. When is the International Day of Charity? The answer is 5 September. When did the Urdu-Hindi controversy take place? The answer is 1867. In 1867. What is the capital of Nepal? The answer is Kathmandu. The capital of Nepal is Kathmandu. Next question is, where is Mina? मिना कहाँ वाक़ है? जी आंसर है मक्का मुकरमा। मिना वाक़ है मक्का मुकरमा में, मक्कातुल मुअज़्ज़मा में, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कामयाबी का क्या राज है, कामयाब कैसे हो जा सकते हैं? तो उनके लिए मैं ये नसीहत करना चाहूँगा। नसीहत करना, मैं सोचा इस पर एक नसीहत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि नसीहत करना तो बहुत आसान है, नसीहत पे अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बेटा अगर आपने इस पे अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। सुबह जल्दी उठा करें, और कामयाबी का यही राज है। और अक्सर कामयाब लोग इसीलिए कामयाब हो जाते हैं कि सुबह जल्दी बेदार हो जाया करते थे, और जो कामयाब हो रहे हैं उनका राज यही है कामयाबी का कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, अलार्म लगाते हैं, फिर 5 मिनट मज़ीद आगे करते हैं, फिर सो जाते हैं और अपनी नींद को शिकस्त नहीं दे सकते। एक शख्स अपनी नींद को शिकस्त नहीं दे सकता, उठता नहीं है, तो उसने क्या खाक तरक्की करनी है? तो सुबह जल्दी उठने से क्या मुराद है? फजर की नमाज से पहले उठने की कोशिश किया करें, ठीक है। अज़ान से भी पहले उठें, कोशिश तो यही होनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम जब अज़ानें होती हैं आपको उस टाइम तक बेदार हो जाना चाहिए। फजर की नमाज कोशिश करनी चाहिए, जो मर्द हजरात हैं, कि जमात के साथ अदा करें, ये कोशिश करनी चाहिए। बाकी बहाने बहुत होते हैं एक इंसान के कि ठंडक महसूस, किसको ठंड नहीं लगती? सर्दियों का मौसम में ज़्यादा ठंड है, तो आपने इस गर्म और नरम बिस्तर को अपने जिस्म से दूर करना है अल्लाह की रज़ा के लिए। और सुबह उठ के आपने सबसे पहला जो काम करना है वो इबादत है, अल्लाह की इबादत, अल्लाह के आगे झुक जाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने आपको कामयाब कर ही देना है। अगर आप सुबह उठ के नमाज़ पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे कुरान मजीद की, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेंगे, और सुबह सवेरे सवेरे काम किया करें। सुबह का वक्त जो होता है ये रिस्क की तकसीम का वक्त होता है, तो जो चाहता है कि रिस्क बढ़े उसका, तो सुबह उठ के नमाज़ पढ़े, तिलावत करे, ज़िक्र अस्कार करे, इंशाअल्लाह रिस्क में बरकत भी होगी, रिस्क में इजाफ़ा भी होगा।
تو یہ تجربات ہیں اور یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور جو لوگ سوئے رہتے ہیں، صبح نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو ناراض کرنے سے کامیابی تو حاصل نہیں ہوتی نا بیٹا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے آپ نے، صبح جلدی بیدار ہو جانا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، عبادت کرنی ہے، اور اس نرم اور گرم بستر کو اپنی باڈی سے دور پھینکنا ہے اور اٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، باجماعت نماز ادا کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا، اور آپ پورا دن فریش بھی رہیں گے، اور تمام کام آپ احسن طریقے سے انجام دیں گے، آپ کا دماغ زیادہ فریش ہوگا۔ تو صبح جلدی اٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جلدی سو جایا کریں، بجائے رات کو لیٹ سونے کے اور صبح لیٹ بیدار ہونے کے۔ آپ کو چاہیے جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جلدی اٹھنا اور جلدی سو جانا۔ اور یہ اسی میں کامیابی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ عمل کریں گے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بیٹا مل کے ایک مرتبہ میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جمعۃ المبارک ہے، کثرت سے بیٹا درود شریف پڑھیں، کثرت سے آپ پڑھیں، آپ کے والدین پڑھیں، گھر میں محفل کرایا کریں درود شریف کی، بہت زیادہ برکات ہیں درود شریف کی۔ آئیے ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔